سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، 13 سال کی عمر ہے آپ کی، 13-14 سال ہے، 13-14 سال کی عمر میں آپ کے والد لے گئے اور لے جانے کے بعد جہاں بت خانہ تھا، بتوں کا ڈھیر تھا، ہے نا، وہاں پہ لے جا کے کہا ہاذہ الہتک کا، یہ تمہارا بڑا خدا ہے، فاسجد لہا، پس اسے تم سجدہ کرو۔ حضرت ابو بکر کو ان کے والد لے گئے حالت کفر میں، لے گئے اور لے جانے کے بعد کھڑا کر دیا، کہا دیکھو یہ تمہارا بڑا خدا ہے، فاسجد لہا، پس اسے سجدہ کرو۔ حضرت ابو قحافہ کہہ کر کے باہر نکل گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق خلت ابراہیمی کا مزاج لے کر، پلٹن ابراہیمی بن کر آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں تو میرا الہ ہے، تو میرا معبود ہے، تو میرا خدا ہے، تو سن، انی جائعٌ فأطعمنی، بے شک میں بھوکا ہوں تو مجھے کھانا کھلا دے۔ تو میرا خدا ہے اگر ہے تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دے۔ ابھی کیا عمر ہے؟ 13 سال کی عمر ہے۔ کہا میں بھوکا ہوں تو مجھے کھانا کھلا دے، لیکن ٹس سے مس نہ ہوا، وہ پتھر کی مورتی کیا بولے؟ خاموش رہا۔ فبہت الذی کفر۔ اب کیفیت یہ ہوئی، کہا اچھا کھانا اگر نہیں کھلا سکتا تو انی عار فاکسنی، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہنا دے۔ تو بھی خاموش رہا۔ کہا اچھا تو کھانا کھلا نہیں سکتا، کپڑے پہنا نہیں سکتا، تو سن، اگر تو معبود ہے، اگر تو خدا ہے، اگر تو الہ ہے، اگر میرا رب ہے، تو میں تجھے مارتا ہوں تو خود کو بچا لے۔ ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اس پتھر سے بڑے خدا کو مارا۔ جب بڑے خدا کو مارا تو وہ بت منہ کے بل زمین پہ گر پڑا۔ ابو قحافہ نے دیکھا، دوڑتے ہوئے آئے، کہا بیٹا تو نے یہ کیا کر دیا؟ بڑے معبود کو تو نے پتھر مار دیا۔ کہا میں بھوکا ہوں، کھانا مانگا دیا نہیں، میں ننگا ہوں، کپڑا مانگا دیا نہیں۔ ارے وہ خدا کیسا جو خود کو بچا نہ سکے؟ جب خود کو نہ بچا سکے تو پھر وہ ہمیں کیا بچائے گا؟ ہماری ضرورت کو کیا پوری کرے گا؟ حضرت ابو قحافہ نے جب دیکھا اس کے جواب کو تو تھاپ اٹھایا، ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے۔ بیچ میں والدہ آ گئی، حضرت ابو بکر کی والدہ، آپ بیچ میں کھڑی ہو گئی، کہا نہ اسے مت ماریے۔ کیوں؟ کہا یہ بہت عظیم ہے بچہ میرا۔ بولو سبحان اللہ، جورن بولے سبحان اللہ۔ کہا اسے مت مارو۔ کیوں؟ کہا یہ بہت عظیم بچہ ہے، اس کا مثل نہیں، اس کا جواب نہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب یہ میری گود میں آیا تھا، جب یہ پیدا ہوا تھا تو ایک آواز آئی تھی، ایک ندا آئی تھی، ایک صدا آئی تھی، یا امت اللہ، اے خوش نصیب بندی، علی التحقیق ابشری بالعتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد و صاحب و رفیق۔ یہ وہ بچہ ہے، اے خوش نصیب بندی، تیرے گود میں کوئی معمولی بچہ نہیں آ رہا ہے، تیری گود میں کوئی عام انسان نہیں آ رہا ہے، تیری گود میں وہ آ رہا ہے کہ جس کے متعلق علی تحقیق بات یہ ہے کہ وہ بشارت تجھے دیا جا رہا ہے کہ اس کا خطاب، اس کا لقب عتیق ہوگا اور آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہوگا، اور وہ اپنے محمد، اپنے نبی، رب کے یار کا محبوب و رفیق ہوگا، اس کا صحابی ہوگا۔ اسی لیے مولا علی سے جب پوچھا گیا تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، آپ کے چہرے والے مرید کہتے ہیں کہ میں گن نہ سکا، اتنی مرتبہ مولا علی نے قسم کھائی ممبر پر چڑھ کر کے کہ میں گن نہ سکا۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر وہ ہے جس کی صحابیت کا حکم رب نے دی، دلیل رب نے دی ہے کہ یہ صحابی ہیں،
اور صدیق کا خطاب انہیں رب نے عطا کیا ہے۔ میں نے بہت کھنگالا کب رب نے عطا کیا ہے، تو جواب ملا کہ جب میرے مصطفیٰ معراج سے تشریف لا رہے تھے تو جبریل امی بھی ساتھ تھے نا، سنا ہے نا؟ تو جبریل امی سے کہا یہ جبریل یہ تو بڑی اچنبھے والی بات ہے، ایسے ہی مجھے نہیں مانتے ہیں مکہ کے کفار، میں جاؤں گا اور جا کر کے وہاں ان لوگوں سے کہوں گا کہ میں بغیر کسی اس کے میں شب معراج رات کے ایک لمحے میں ایک پل میں یہاں سے بیت المقدس گیا، وہاں سے عرش گیا، جنت کی سیر کی، دوزخ کا معائنہ کیا ہے، رب سے ملاقات کی ہے، واپس آیا، تو میری تصدیق کون کرے گا؟ میری اس بات کی تصدیق کون کرے گا؟ تو جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آپ کا صدیق آپ کی تصدیق کرے گا۔ رب نے آپ کی ہر بات پہ اسے تصدیق کرنے ہی کے لیے چنا ہے۔ رب نے اسے اگر پیدا کیا ہے تو صرف اس لیے کہ آپ جو کہتے چلے جائیں گے وہ اس کی تصدیق کرتا چلا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت صحابہ، عظمت صدیق اکبر۔ میرے عزیز، میرے دوست، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام جبیر بن مطعم ہے۔ وہ ملک شام سفر کے لیے گئے، تجارت کے لیے گئے۔ جب وہ تجارت کے لیے پہنچے وہاں ملک شام، تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میں حالت کفر میں تھا، ایمان میں نے نہیں لایا تھا، کلمہ پڑھا نہیں تھا۔ جب تجارت کے غرض سے میں وہاں پہنچا اور وہاں پہنچنے کے بعد جب میں نے دیکھا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ سنو تم مکہ سے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تم عرب سے آئے ہو نا؟ تو کہا ہاں۔ تو ایسا محسوس ہوا کہ وہ لوگ میرے ہی منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سنا ہے کوئی نبی آیا ہے جس نے اعلان کیا ہے، اعلان نبوت کیا ہے، نبی آخر الزمان ہے، اعلان نبوت کیا ہے، کیا تم اس کی تصدیق کرتے ہو، اس کو جانتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے تصدیق تو نہیں کیا، میں نہیں جانتا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں؟ کہا میں پہچانتا تو ہوں، ملاقات تو ہے، لیکن میں اسے جانتا نہیں۔ کہا اگر کوئی تصویر تمہیں دکھائی جائے تو تم پہچان دو گے؟ کہا ہاں میں پہچان دوں گا۔ تو لے کر کے ایک روم میں چلے گئے، بڑا سا روم تھا جو چاروں طرف دیواروں پہ انبیاء کی تصویر لگی۔ تو دکھلایا، کہا کہ اسے دیکھو، اس میں کوئی ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا لیکن کسی کو پہچان نہ سکا۔ میں نے کہا نہیں پہچانتا ہوں۔ دونوں نے کہا کہ میں دل میں خوش ہوا کہ کل کو جب میں مکہ جاؤں گا اور وہ اعلان نبوت کرے گا تو میں اس سے جھٹلا دوں گا، ماشاءاللہ، کہ میں نے نبی کی تصویر دیکھی ہے وہاں لگی ہوئی، لیکن اس میں سے کسی کی تصویر ان سے ملتی جلتی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، اس میں کوئی نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا اندر چلو، ایک روم اور ہے۔ دوسرے اندر لے گیا، کہا ایک روم اور ہے، یہ روم، اور اس روم میں دیکھو۔ کہا اس روم میں بھی تصویریں لگی تھی، میں نے سب کو بغور دیکھا، ایک ایک کو دیکھا، لیکن اس میں سے کسی کو میں نے ان جیسا نہیں پایا۔ تو میں خوش ہو کر کے کہا نہیں، ان میں بھی کوئی نہیں ہے۔ میں دل سے خوش ہو گیا کہ چلو کم سے کم اتنا تو ہے کہ میں مکہ جاؤں گا، مکہ میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں نے نبی کی تصویریں دیکھی ہے، لیکن اس میں سے کسی کی تصویر ان سے ملتی جلتی نہیں۔ لیکن ایک اندر میں بھی ایک روم تھا، اس میں تصویر، کہا ایک روم اور ہے، چلو اس میں تصویر لگی، اس میں دیکھ لو۔ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ جیسے اس نے دروازہ کھولا ہے، میری نظر پڑی ہے سامنے سورۃ والضحیٰ چمک رہا تھا۔ سامنے ہی میرے آقا کی تصویر لگی ہوئی تھی اور سب الگ الگ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میرے آقا تخت پہ شہنشاہ کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے، تخت پہ براجمان تھے، تشریف فرما تھے، سب تنہا تھے، لیکن میرے آقا کے سامنے، حضور کے سامنے جو ہے ایک اور انسان نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سر پہ ہاتھ حضور رکھے ہوئے ہیں۔
تو میں نے کہا کہ یہ جو بیٹھے ہوئے تخت پہ ان سے صورت ملتی جلتی ہے ان کی، جنہوں نے اعلان نبوت کیا۔ فوری وہ تڑپ گئے، کہا قسم ہے رب ذوالجلال کی، ہمارے باپ دادا اور آسمانی کتابیں جو ہے وہ یہی کہتی ہیں کہ ایسی ہی صورت کا مالک ہوگا جو امام الانبیاء، نبی آخر الزمان ہوگا، جو اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری کتابیں یہ کہتی ہیں، تمہارے باپ دادا یہ کہتے ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ سامنے جو فرش پر بیٹھا ہے، زانوئے ادب تہ کر کے بیٹھا ہے، آخر وہ ہے کون؟ کہا وہ خلیفہ اول ہے، اس کا نام ابو بکر ہوگا، آسمان میں صدیق کا خطاب ہوگا، عتیق اس کا لقب ہوگا، وہ یار غار مصطفیٰ ہوگا، اور جہاں جہاں وہ جائے گا مصطفیٰ کے ساتھ ہی جائے گا۔ تو حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے وہاں حضور کا یہ دیکھا، حضور کی یہ تصویر دیکھی، اور میں فوری آیا، اور جب میں مکہ پہنچا تو میں نے فوری اس کی صداقت کا اعلان کیا اور کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے۔ اگر سمجھو گے، توجہ سے سنو گے تو تھوڑی سی بات اور میں بتا دوں۔ میں جان رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں ٹھنڈ بڑھ رہی ہے اور آپ لوگ اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، گھر جانا چاہتے ہیں۔ دیکھو، میں نے ایک آیت تلاوت کی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے محبوب اس شہر کی جس میں آپ رونق افروز ہیں، جس میں آپ رہتے ہیں، جس میں آپ چلتے ہیں، جس مٹی نے، جس سرزمین نے میرے محبوب آپ کے قدموں کو چوما، اس کی قسم کھا رہا ہوں۔ یہ قسم کون کھا رہا ہے؟ آج 3 مٹی کی میں بات کروں گا، اسی پہ تقریر ختم ہوگی۔ کون کھا رہا ہے یہ قسم؟ یہ قسم اللہ کھا رہا ہے۔ کس کی؟ اس مٹی کی قسم کھا رہا ہے، پہلی قسم کی وہ مٹی، اس مٹی کی قسم کھا رہا ہے جس نے محبوب کے تلووں کو، محبوب کے نالین کو بوسا دیا۔ تو محبوب کے نالین کو جو مٹی بوسا دے، رب اس کی قسم کھائے۔ ایک مٹی ایک قسم کی تھی۔ کیوں بھائی، کیوں قسم کھایا؟ تو اس لیے قسم کھایا کہ نسبت اس مٹی کو مصطفیٰ سے ہو گئی، اس شہر کو نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی۔ اور ذرا غور کرو کہ نسبت جس کی مصطفیٰ سے ہوتی گئی، وہ افضل و اعلیٰ ہوتا چلا گیا۔ اب یہی وجہ ہے کہ بیٹیاں تو سب کے گھر میں ہیں، لیکن مصطفیٰ کی جو بیٹی ہے اس کا جواب نہیں، مصطفیٰ کی جو بیوی ہے اس کا جواب نہیں، مصطفیٰ کا جو سسر ہے اس کا جواب نہیں، مصطفیٰ کا جو یار ہے اس کا جواب نہیں، مصطفیٰ کے جو شہزادے ہیں اس کا جواب نہیں۔ داماد تو سب کے گھر میں ہے، لیکن جو مصطفیٰ کا داماد علی مولا ہے اس کا بھی جواب نہیں۔ تو میرے عزیز، ایک مٹی تو یہ ہوئی کہ رب نے اس مٹی کی قسم کھائی۔ غور سے سننا تو بات میری سمجھ میں آئے گی، مقام ابو بکر کیا ہے۔ ایک مٹی تو وہ ہے کہ جس پہ مصطفیٰ چلے ہیں تو رب نے اس مٹی کی قسم کھائی ہے، اور ایک مٹی وہ ہے جس پہ 1400 سال سے امام الانبیاء آرام فرما ہے، گنبد خضرا، جس میں میرے نبی امام الانبیاء آرام فرما ہیں۔ اس کے متعلق ہے کہ جنت ہی نہیں، یہ آسمان ہی نہیں، بلکہ الگ تحقیق بیان کر رہا ہوں کہ عرش سے بھی وہ مٹی افضل و اعلیٰ ہے جس پہ میرے مصطفیٰ آرام فرما۔ حضور جس پہ آرام فرما ہے وہ مٹی سب میں افضل ہے، وہ جگہ سب میں افضل ہے۔ تو میرے یار، میرے عزیز، میرے دوست، ذرا غور تو کرو کہ